الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضو کی سنتیں سیکھیں۔ آج ہم وہ چیزیں سیکھتے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہار شریعت میں وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان اس کے تحت لکھا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلیں تو وضو جاتا رہے گا۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 2، اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکل آئی مگر ابھی ختنے کی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہو گئی تو وضو جاتا رہا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ آگے کے مقام سے ہوا نکلی تو نہیں، پیچھے کے مقام سے ہوا نکلی تو وضو جاتا رہے گا۔ اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ ہاں، حقنہ لیا، بندہ بیمار تھا، قبض وغیرہ کا مسئلہ تھا تو حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی، یا کوئی چیز یا پخانہ کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی اور اوپر سے خشک ہے مگر جب نکالی تو تر نکلی تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ خون، پیپ یا زرد پانی نکلا اور نکل کر تھوڑا سا آگے کو بہا، یا بہا تو نہیں مگر آپ بار بار اس کو صاف کرتے رہے، یعنی بہنے کی صلاحیت تھی اس میں، وہ اس شدت سے نکلا لیکن آپ نے بار بار اوپر سے روئی لگا کر اس کو صاف کرتے رہے، اور اتنا صاف کیا کہ اگر وہ صاف نہ کیا جاتا تو بہہ جاتا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پہنچتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پہنچتا تو بہہ جاتا یا نہیں۔ اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اگر نہیں تو نہیں۔ پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ یہاں پر کوئی دانہ بنا، کوئی پھوڑا بنا، اس کو نچوڑ دیا، دبایا زور سے اور خون نکلنا شروع ہو گیا، اگر یہ نہ نکالتا تو اپنی جگہ پر باقی رہتا، لیکن اس نے جان بوجھ کر نکالا تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو پانی یا جو آنسو بہے وہ وضو توڑ دے گا۔ یعنی آنکھ میں دانہ تھا، وہ پھٹ گیا، اس میں سے خون نکلا یا پیپ نکلی اور وہ نیچے بہہ آئی تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا آنکھیں خراب ہو گئیں، سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، ان میں سے پانی نکلتا رہتا ہے، تو ایسا پانی نکلا جو بیماری کی وجہ سے تھا تو وہ بھی وضو کو توڑ دے گا۔ اسی طرح کان میں سے بیماری کی وجہ سے کچھ بھی نکلا، پیپ نکلی، خون نکلا یا پانی نکلا گندا پانی، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا، جب کہ وہ بہا اور یا بہہ کر باہر آ گیا، آنکھ میں سے پانی باہر نکل آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ، چھالا نوچ ڈالا
اگر اس میں پانی بہہ گیا، وضو جاتا رہا، کسی بھی قسم کا چھالا بنا تھا وہ اس کو نوچ ڈالا، تو اس صورت میں بھی وضو جاتا رہے گا جبکہ اس میں سے پانی بہہ جائے۔ منہ سے تھوک نکلا اور تھوک پر کیا تھا؟ خون تھا۔ اگر تو تھوک پر خون غالب تھا، یعنی تھوک کا رنگ سرخ تھا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی خون غالب نہیں تھا بلکہ تھوک غالب تھی، تو اس صورت میں وضو نہیں جائے گا۔ اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت نکلی بوجہ مرض، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بندہ ہی اندھا ہے، اس کی آنکھ میں سے رطوبت نکلتی ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بلغم چاہے جتنی بھی آئے، وضو نہیں توڑتی۔ ہاں، منہ بھر قے کھانے یا پانی یا صفرا کی وضو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر قے یعنی اتنی قے آئی کہ اس کو روکا نہیں جا سکا، تو وہ نیچے گر گئی، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ پانی کی ہو، کھانے کی ہو یا زرد پانی کی ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوڑی تھوڑی چند بار قے آئی کہ اس کا مجموعہ منہ بھر ہے، تو اگر ایک ہی متلی سے ہے تو وضو جاتا رہے گا، اور اگر متلی جاتی رہی اور اس کا کوئی اثر نہ رہا، پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور قے آئی، اب یہ دونوں الگ الگ ہیں، تو ان صورتوں میں وضو نہیں جائے گا۔ یعنی ایک ہی کیفیت تھی، یعنی بار بار اسی کیفیت میں الٹی آئی، تو پہلے تھوڑی تھوڑی آئی، اب ان کو جمع کریں گے تو منہ بھر ہو سکتی ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں، بلکہ ایک دفعہ آئی، بندہ ٹھیک ہو گیا، کچھ دیر آرام کیا، اس کے بعد پھر الگ سے آئی، تو اب ایسی صورت میں تھوڑی تھوڑی آتی رہی، تو ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سو گیا، بندہ سو گیا اور اس کے دونوں سرین، جو بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ زمین پر نہیں لگے تھے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ سویا اور سونے میں سرین جو ہیں جس پر بیٹھتے ہیں ہم، ہپس، اگر یہ زمین پر جمے ہوئے نہ ہوں، ایک سائڈ پر بیٹھا تھا، ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھا تھا، یا لیٹا تھا، یا الٹا لیٹا تھا، تو یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر ایسی صورت میں سرین زمین پر نہیں جمی اور یہ سو گیا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر بیٹھا بیٹھا سویا، جیسے عموماً نماز پڑھنے لوگ آتے ہیں تو صبح فجر کی نماز میں نیند آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں جاتا، جبکہ وہ اتحیات کی صورت میں بیٹھا ہو یا اس کے سرین جمے ہوں، بس اس کو ہونکے آ رہے ہیں، چونکے آ رہے ہیں، کبھی ادھر ایسے ہوتا ہے، کبھی ادھر ایسے ہوتا ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں جائے گا۔ جب سو گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ کچھ مسائل تھے وضو کے توڑنے کے، تو اللہ کرے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بنیں۔ ایک اور مسئلہ، بے ہوشی اور جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوش ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، یا پاگل پن طاری ہو گیا، پھر بھی وضو ٹوٹ گیا، یا اتنا نشہ کر لیا کہ پاؤں لڑکھڑاتے ہیں چلنے میں، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے بالغ بندہ، اگر نماز کے اندر کہکا لگا کر ہنسا، کھل کر ہنسا اونچی آواز سے، جس سے ساتھ والے ایک دو بندے آواز اس کی سن لیں ہنسنے کی، تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور ساتھ میں نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔